أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب جہنم سے بچا۔ تو میرے تمام عزیز و اقارب، یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، سب کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائیں، قرآن کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے کتابت وحی۔ کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، اور وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، تو کتابت وحی کا مطلب ہے کہ وحی کو لکھنا۔ جو ہمارا کل کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے پر زور دیا، اور کس طرح سے صحابہ کرام کے سینوں میں جو ہے وہ قرآن مجید محفوظ تھا۔ قرآن مجید کو حفظ کروانے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے اس کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کاتب وحی تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سخت گرمی لگتی، اور آپ کا پورا جسم مبارک جو ہے وہ پسینے میں بھیگ جاتا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہوتی تو پھر میں کوئی ہڈی، کوئی درخت کے پتے یا چمڑے کی کوئی چیز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے اور میں لکھتا جاتا، یہاں تک کہ جب میں لکھ کر فارغ ہوتا تو قرآن مجید کو نقل کرنے کے بوجھ سے مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے ٹانگوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ پھر جب میں فارغ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہتے کہ زید اب مجھے پڑھ کے سناؤ۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کے سناتا، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اصلاح فرما دیتے، اور پھر دوسرے لوگوں کے سامنے وحی کے جو آیات مبارکہ تھیں ان کو پیش کرتے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ کتابت وحی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان میں خلفائے راشدین، چاروں خلیفہ جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شیبہ، حضرت خالد بن ولید، اور بھی بہت سے صحابہ کرام جو تھے وہ کتابت وحی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بھی یہ ہدایت فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ پر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیں یا اس کو لکھ دیں۔ اس زمانے میں چونکہ عربوں میں کاغذ جو ہے وہ کم یاب تھا، ناپید تو نہیں تھا لیکن کم تھا، اس لیے قرآنی آیات جو ہے وہ پتھر کی سلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر بھی لکھی جاتی تھی۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال ہوتے تھے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ ایک مرتب کتابی شکل نہیں تھی، مختلف پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام کی یادداشتیں جو تھیں ان میں بھی قرآن پاک کی صورتیں جو تھیں وہ محفوظ تھیں، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی جاری اور ساری تھا۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق، جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کے بہن اور بہنوئی کے پاس آیات مبارکہ لکھی ہوئی تھی جو وہ تلاوت کر رہے تھے، تو اسے ہی رسول اللہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ آپ مجھے بھی سناؤ جو تم کیا پڑھ رہی ہو۔
جو حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ان کی بہن نے جو آیات مبارکہ سنائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اس طرح مختلف صحابہ کرام کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید کی مختلف آیات مبارکہ جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو عہد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا خلافت کا، اس میں پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے مشورے پر انہوں نے تدوین قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ تدوین کا مطلب ہوتا ہے مدون کرنا، کسی بھی چیز کو ترتیب دینا۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو کل کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع تدوین قرآن۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس سے محبت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔